اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ ظلم اللہ کو بے انتہا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے، تم بھی ظلم مت کرنا۔ حرمت علی الظلم، میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے ظلم مت کرنا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ، ظلم کرنے والوں کے متعلق یہ مت سوچنا اللہ غافل بیٹھا ہے اور جو کر رہا ہے پرواہ نہیں ہے، نہیں میں ڈھیل دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، ہرگز آپ گمان مت کریں ان اللہ غافلاً، یہ کہ اللہ تعالیٰ غافل ہیں اما یعمل الظالمون، جو آدمی ظلم کر رہا ہے اس کے عمل سے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے آج پڑھی لعنت ظالموں پر۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ہاں تم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن ظلمتیں ہوں گی۔ اور بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ شانہ اور اللہ کے نبی ظلم کے متعلق فرماتے ہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من ضار ضارہ اللہ، جو دوسرے کو ضرر پہنچائے اللہ اس کو ضرر پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار غافل مت رہنا کہ اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے کون کس پر ظلم کر رہا نہیں۔ غرض ہے کہ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ظلم کی مذمت کے متعلق۔ اب میں چند جو ظلم ہمارے معاشرے میں رائج ہے انہی کا تذکرہ کرتا ہوں، لیکن پہلے اتنی بات اور سمجھ لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پورا چپٹر قائم کیا ظلم کا بیان، اس میں ظلم کی مذمتیں اور ظلم کے متعلق احادیث نقل فرمائی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ظلم کی قسمیں کیسی کیسی ہیں۔ تو اس میں تعجب ہوگا سننے والوں کو، دیکھیے کیا بیان فرمایا۔ ایک حدیث ہے جس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قران مت کرنا، نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القران، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قران کرنے سے منع کیا، اور امام بخاری اس کو نقل کر رہے ہیں یہ ظلم ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ لیں یہ قران کیا چیز ہے۔ بخاری شریف ظلم کا چپٹر، اس میں حدیث نیچے نقل کی گئی نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القران، اللہ کے نبی نے قران کرنے سے منع فرمایا کیونکہ قران کرنا ظلم ہے۔ اب یہ قران ہے کیا چیز؟ اس زمانے میں تو ان کے ماحول کے مطابق ہے، آج کے زمانے میں آج کے ماحول کے مطابق میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ فرض کرتے ہیں ہمارے یہاں گھر میں مہمان آئے 2 آدمی، ہمارے پاس زیادہ انتظام نہیں تھا، ہم نے چائے کے 2 کپ بنائے اور ایک چھوٹی پلیٹ میں 2-4 بسکٹ رکھے۔ ان کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، انہوں نے سوچا کہ ہم ہیں 2 آدمی، 10 پیس بسکٹ ہیں، آدھے یہ کھائے گا آدھے میں کھاؤں گا، آدھے کا مطلب یہ کہ 5 پیس میں کھاؤں گا 5 پیس یہ کھائے گا۔ لیکن چونکہ دونوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے اس لیے ایک نے کیا کیا 2 بسکٹ کے پیس ایک ساتھ اٹھا لیے۔ یہ 2 پیس ایک ساتھ اٹھائے اور اس نے کھائے، اس نے 1 پیس اٹھایا، تو اینڈ میں کیا ہوگا اس نے 6 کھائے اس نے 4 کھائے۔ ایسا ہی ہوگا نا، یہی ہوگا۔ اب اس کی دوسری مثال لیتے ہیں، کٹورے میں کھجور رکھی ہوئی ہیں، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں 10 پیس، 2 آدمی بیٹھ کر یہ کھجوریں کھانے بیٹھے ہیں، اس نے ایٹ اے ٹائم 2 کھجور اٹھا لیے۔ ایٹ اے ٹائم جب 2 کھجور اس نے اٹھا لیے تو اینڈ میں کیا ہوگا اس نے 4 کھائے اس نے 6 کھائے۔ یہ جو ایٹ اے ٹائم اس نے 2 کھجور ایک ساتھ اٹھائے اس کو کہتے ہیں قران۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی مت کرنا کیونکہ اس پر دوسرے پہ ظلم ہو گیا، تم نے ایک پہ زائد کھا لیا۔ دینے والے نے آپ کے سامنے 10 پیس رکھے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 آپ کھائیں 5 آپ کھائیں، آپ نے ایٹ اے ٹائم 2 جب اٹھا لیے تو یہ ظلم کیا اس پر اور ظلم کیا اس پر، جس نے پیش کیا تھا اس پر بھی ظلم ہو گیا اور جس کو کھانا تھا برابر برابر اس پر بھی ظلم ہو گیا، تم نے ایک پیس زیادہ کھا لیا۔ اس کو بھی اللہ کے نبی نے ظلم قرار دیا، اور میں نے حوالہ بتا دیا، میں ریپیٹ کرتا ہوں، بخاری شریف کتاب المظالم، وہاں اس کے ذیل میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو کہا اس کو بھی اسلام میں ظلم قرار دیا گیا، یہ بھی نہیں کر سکتے۔
اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہے اس کی چند قسمیں. ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے، اور ظلم کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان دوسروں پر کرتا ہے. اپنے اوپر ظلم کرنے کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا ہم معدے پر ظلم کرتے ہیں، اتنا کھائیں گے، ویسی چیزیں کھائیں گے جس کے نتیجے میں صحت برباد ہو جائے گی، تو انسان نے اپنے اوپر ظلم کیا، معدے پر ظلم کیا. ٹھیک اسی طرح سے ہم رات بھر جاگتے رہیں گے تو اپنی باڈی پر ظلم کیا. جسم چاہتا ہے مجھے آرام کرنے دو، اور ہم نے رات بھر جگہ، چاہے ٹی وی دیکھتے رہے، چاہے ویب سائٹیں دیکھتے رہے، چاہے چینل چلاتے رہے، چاہے فیس بک چلاتے رہے، رات بھر جگاتے رہے اس باڈی کو. یہ باڈی کہتے ہیں مجھے آرام دو، ہم کہتے ہیں نہیں آرام نہیں، اور ادھر سے یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ نیند اڑا دیتا ہے. تو گویا ہم اپنی باڈی پر ظلم کر رہے ہیں. ہم اپنی باڈی کو وہ چیزیں کھلا رہے ہیں کہ جو چیزیں صرف ٹیسٹی تو ہیں، ہیلتھی نہیں ہیں. مزے کے لیے ہم چیزیں کھا رہے ہیں، اور مزے کے لیے چیزیں کھا رہے ہیں، اس سے ہماری صحت کو ڈیمیج ہو رہا ہے، لیکن ہم مزہ اٹھا رہے ہیں. مزہ. چنانچہ جتنی مارکیٹ میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے اکثر صرف ٹیسٹ فل ہیں، صرف مزے کے لیے لوگ کھا رہے ہیں، صحت کے لیے نہیں. حالانکہ کھانے کا تعلق صحت کے ساتھ ہے. تم وہ چیزیں کھاؤ جس سے تمہاری صحت کو فائدہ ہوگا، کیونکہ تمہاری صحت کی ضرورت تمہیں ہے، تمہارے گھر والوں کو ہے. تم وہ چیزیں کھا رہے ہو جس میں صحت نہیں ہے، ہاں مزہ ہے. تو مزے کے لیے کھانا دراصل اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، بیماریاں خریدنا ہے. اسی طرح سے اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو بری عادتوں میں ڈالا، مثلا ڈرگس، مثلا غلط تعلقات، مثلا میوزک ڈانس، تو یہ اپنے پر ظلم کر رہا ہے. اس باڈی کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس گاڑی کا غلط استعمال ہے، یہ ظلم ہے. تو ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ، وہ دن یاد رکھنا جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے اور افسوس کرو گے میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا. تو ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو اپنے اوپر کرنی ہے. ہر آدمی کو میسج مل گیا اس میں کہ ہمیں اپنی باڈی کے ساتھ کیا کرنا ہے. نمبر 2، وہ ظلم جو دوسروں پر کیا جائے، اس کی تو بے شمار قسمیں ہیں. ان میں سے وہ ظلم جو گھروں میں ہوتا ہے، والدین کی طرف سے اولادوں پر ظلم ہوتا ہے. بہت سارے گھروں میں کیا ہے، باپ ایک بیٹے کو پراپرٹی چپکے سے دے گا، دوسرے کو محروم کر دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے گھروں میں ظلم ہوتا ہے، بھائی نے پراپرٹی اپنے نام پر کرا لی، دوسرے بھائی کو محروم کر دیا. باپ کی وفات ہو گئی، اب ٹھیک طرح سے تقسیم نہیں کریں گے، کس کا کتنا حق ہے اس کو نہیں دیں گے. بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے، بڑا آدمی گزر گیا، اب ہر آدمی ٹھپ، ایک نے پاس بک اٹھا لیا، دوسرے نے پیش کا قبضہ کر لیا، تیسرے نے لاکر دے دیا، چوتھا دیکھ رہا ہے بینک میں اکاؤنٹ میں کس کا کتنا پیسہ ہے، میں اس پہ ہڑپ کروں گا، یہ سوچے بغیر کہ یہ میرا حق بنتا بھی ہے یا نہیں. والی کی چھوڑی ہوئی چیزوں پر قبضہ کریں گے، یہ چیز پر میں قبضہ کروں گا، وہ چیز پر میں قبضہ کروں گا. یہ ظلم ہے. کیوں ظلم ہے؟ اسے تو ہمیں تو نہیں معلوم ہے کہ آگے یہ چیز تقسیم میراث میں اس بھائی کو ملے گی یا مجھے ملے گی، میری ماں کو ملے گی یا میری بہن کو ملے گی. ہم جو چیزوں پر قبضہ کر رہے ہیں دوسروں پر ظلم ہے. تو والدینوں کے ذریعے سے اولادوں پر ظلم ہوتا ہے. کبھی والدین جو ہیں وہ ایک اولاد کی طرفداری کریں گے، دوسرے پر ظلم کریں گے. بیٹیوں کی طرفداری کریں گے، بیٹوں پر ظلم کریں گے. بیٹوں کی طرفداری کریں گے، بیٹیوں پر ظلم کریں گے. ایک بیٹے کی طرفداری کریں گے، دوسرے بیٹوں پر ظلم کریں گے. مالی ظلم الگ ہے، رویے کا ظلم الگ ہے، اور مزاج کے محبتیں کرنے کا ظلم الگ ہے.